بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے تفسیر کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 ہی آیتیں پڑھی تھیں جن میں کچھ احکامات تھے حج کے متعلق جو ہم نے ذکر کیے تھے 197 تک۔ آج ہم 198 سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں حج کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہاں اپنی اس مسجد میں ہمارا آنا، یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر اللہ کی کتاب کا سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، جو بھی ہم عمل کریں اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہماری تقصیر پر اور ہماری کمی کوتاہی پر ہم سے درگزر فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ درس خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھتے ہیں اور اسی ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ درس اور یہ لیکچر خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی خیر ہے جس کا سلسلہ الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور آئندہ بھی اللہ رب العزت ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے۔ آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو اور جاننے والوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں اور اس کے لیے لوگوں کو انوائٹ کریں۔ ماشاءاللہ یہاں پر جمعہ کی نماز میں یہ مسجد فل ہوتی ہے، بلکہ مسجد سے باہر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں مسجد کے آس پاس جو آبادی ہے وہ بھی زیادہ تر اردو جاننے والوں کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو جہاں کہیں سے بھی ہم آتے ہیں ہم ان کو دعوت دیں، ان کو انوائٹ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ خود وہ کام کر رہا ہے۔ آپ خود تو آتے ہی ہیں، پلس اگر آپ کسی کو اس کے بارے میں بتلائیں گے، کسی کو گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے، اور وہ بھی آئے گا تو آپ ڈبل اجر کے مستحق ہوں گے، کئی گنا آپ کا اجر بڑھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو اللہ رب العزت ہدایت دے دے تو یہ آپ کی نجات کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرور متوجہ کریں۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حاضری بہت کم ہے۔ آج مجھے نہیں پتا کیا سبب یا کیا اس کے ریزن ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو ضرور انوائٹ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور ہمارے اس پروگرام کو اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں فضل سے مراد رزق ہے، روزی، رزق، کہ تم حج کے دنوں کے اندر اگر روزی کمانا چاہو، کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہو، کاروبار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ جاہلیت کے دور میں یہ جو مشاعر مقدسہ ہیں، چاہے مینا ہو، مزدلفہ ہو، یا چاہے حرم شریف ہو، اس کے آس پاس لوگ بازار لگاتے تھے حج کے دنوں کے اندر، اور ان بازاروں کے اندر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور حج فرض ہوا تو مسلمانوں نے یہ سمجھا
کہ چونکہ جاہلیت کے اندر یہ کام ہوتا تھا، لوگ حج کے دنوں کے اندر بزنس کرتے تھے، جو لوگ باہر سے آتے تھے مثلا یمن سے یا شام سے جو لوگ آتے تھے تو وہ وہاں سے سامان تجارت لے کے آتے اور یہاں آ کر بیچتے تھے اور پیسہ کماتے تھے۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا حج کی فرضیت کے بعد کہ یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی کو، ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کر دیا کہ نہیں، حج کے دنوں کے اندر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر تم کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں اور رزق اور روزی تلاش کرنے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہو تم۔ جیسے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی ملک سے، مثلا پاکستان سے، ہندوستان سے یا کویت سے یا کسی بھی ملک سے کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ سامان لے کے جاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں پر جا کر بیچوں گا اور پیسے کماؤں گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ چیز وہ آپ بیچیں۔ یا ایون آپ مکہ کے بازاروں سے آپ کوئی سامان خریدیں اور جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جا رہے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں پر آپ سامان وہ بیچ بھی سکتے ہیں۔ جہاں جو سامان آپ نے وہیں سے خریدا، وہیں پر آپ نے حجاج کے درمیان اس کو بیچ دیا مناسب داموں، تو ٹھیک ہے، چند ریال یا چند پیسے یا کچھ سرمایہ، کچھ مال آپ خرچ کر کے آپ پروفٹ کماتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کو یاد کیا کرو مشعر حرام کے پاس۔ اور اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد ایسے کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے تم سے مطالبہ کیا ہے، اسی طرح تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرفات یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ عرفات کا میدان جو ہے جہاں پر حجاج کرام حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفات میں وقوف کرنے کا نام ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ جو یہ رکن ادا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ارکان پورے کرے گا تو اس کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اس کا حج صحیح ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وقوف عرفہ ہی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر یا بھول کر، اگر وقوف عرفہ وہ نہیں کر سکا مقررہ وقت کے اندر تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ ایک رکن چھوڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر جو ارکان ہیں، فرض کر لیں کوئی بندہ ایک رکن چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل، اور اگر وہ بھول کر ایک رکن چھوڑ دیتا ہے اور وہ اگلے رکن تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ رکوع بھول گیا، قیام میں کھڑا تھا اور بجائے اس کے کہ وہ رکوع میں جاتا وہ سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ رکوع نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی بندہ بھول گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ واپس پلٹے۔ اگر سجدے کے اندر اس کو یاد آ گیا یا دو سجدوں کے درمیان یاد آ گیا یا دوسرے سجدے کے اندر اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا تھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ واپس پلٹے، واپس پلٹ کر وہ رکوع کرے، پھر اس کے بعد وہ سجدے کرے اور اسی طرح پھر نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ لیکن اگر فرض کر لیں دوسری رکعت کے اندر اس کو یاد آیا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد کہ پہلی رکعت کے اندر یا پچھلی رکعت کے اندر میں نے رکوع نہیں کیا، اس کی وہ رکعت کینسل، جس کے اندر اس نے رکوع نہیں کیا، وہ رکعت اس کی باطل۔ اب وہ یہ سمجھے کہ وہ اب جس رکعت کے اندر اس کو یاد آیا، بس فرض کریں پہلی رکعت کا رکوع بھولا تھا، دوسری کے اندر اس کو یاد آیا تو وہ یوں سمجھے کہ ابھی یہ اس کی پہلی رکعت ہے، وہ پہلی رکعت اس کی باطل ہوگی۔ اگر دوسری رکعت کا رکوع اس نے چھوڑا یا بھول گیا، جان بوجھ کے چھوڑنے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، بھول گیا، تیسری رکعت میں اس کو یاد آیا تو وہ یہ سمجھے کہ ابھی اس کی یہ دوسری رکعت ہے۔ اسی طرح سے
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح نماز کا ایک رکن اگر چھوڑ دے انسان تو وہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے عرفات کے اندر وقوف کرنا، اور اس کا ایک خاص وقت ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا جو وقت ہے وہ 9 ذوالحج کو شروع ہوتا ہے، 9 ذوالحج کو زوال آفتاب کے بعد، 9 ذوالحج کو زوال آفتاب کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ کا، اور یہ پھر کنٹینیو رہتا ہے شام تک بھی، اور اس کے بعد جو اگلی رات آتی ہے اس رات کے دوران بھی، یعنی اگلے دن طلوع فجر سے پہلے اگر ایک بندہ عرفات کے اندر وقوف کر کے پھر مزدلفہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا وہ رکن ادا ہو جائے گا، اس کا وہ رکن ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا اس طرح، اس لمیٹڈ اور محدود ٹائم کے اندر وہ وقوف عرفہ کرتا ہی نہیں، اس کا حج باطل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، 9 ذوالحج کو تم عرفات میں گئے، 9 ذوالحج کو مغرب کی اذان تک یا سورج کے غروب ہونے تک تم نے وہیں ٹھہرنا ہے عرفات کے اندر، اور جب وہاں سے تم واپس لوٹو مزدلفہ کی طرف تو پھر مزدلفہ میں پہنچ کر تم نے مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر وقوف کیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو آئے۔ صحابہ کرام نے کہا اب نماز، آپ نے فرمایا نماز الصلاۃ امامک، نماز آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عرفات کے اندر نہیں ادا کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم دیا، اور پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور اس کے فوراً بعد دوبارہ اقامت ہوئی، پہلے مغرب کی اقامت ہوئی تھی، آپ نے وہ نماز پڑھائی 3 فرض، اس کے فوراً بعد دوبارہ اقامت کہنے کا حکم دیا آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے عشاء کی جماعت پڑھائی، اور وہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی تھیں۔ تو اس طرح مزدلفہ میں پہنچ کر، جو کہ 10 کی رات ہے، 9 ذوالحج کا دن گزرنے کے بعد 10 ذوالحج کی رات شروع ہو گئی، تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے جب بھی مزدلفہ میں پہنچے۔ تو اس کے بعد پھر رات کو آرام کرنا ہے، پھر جب فجر ہوگی فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں ادا کرنی ہے اور اندھیرے میں ادا کرنی۔ اس کے بعد جو ٹائم ہے یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پر عمل کرنے کا ٹائم، یعنی 10 ذوالحج کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہونے یا صبح کی روشنی جب تک نہ پھیلے، اس وقت تک آپ نے مسلسل اللہ کو یاد کرنا ہے۔ المشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے، اور وہاں آج کل مسجد بھی موجود ہے، اور اس مسجد کے آس پاس ایک کھلا میدان ہے جہاں پر رات کھلے آسمان تلے حجاج کرام جو ہے وہ رات گزارتے ہیں، اور یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے کہ مزدلفہ کے اندر رات گزاری جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے تنبیہ کر دی کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد رکھنا تم نے یہاں مزدلفہ میں اللہ کو ویسے یاد کرنا ہے جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جو حج کیا کرتے تھے تو وہ جب مزدلفہ میں پہنچتے تھے تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے شرکی الفاظ اس میں شامل کر دیتے تھے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ توحید کے الفاظ ہیں، اور اس میں شرک کی نفی ہے اور شریک کی نفی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن وہ مشرک جو تھے وہ اس تلبیہ کے اندر بھی شرکی الفاظ داخل کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکن تملکہ، الا شریکن، ویسے تو اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایک ایسا شریک بھی ہے جس کا تو مالک ہے۔ اور وہ اشارہ کرتے تھے بتوں کی طرف کہ وہ بت جو ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ وہ تیرے شریک ہیں۔ تو یوں وہ کچھ الفاظ اس میں ایڈ کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ شرکی الفاظ اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے مزدلفہ میں بیٹھ کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کی توحید پر مشتمل جو تلبیہ ہے وہ ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں شرکی الفاظ نہیں ایڈ کرنے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ذکر میں بھی
ذکر میں بھی، اللہ کے ذکر میں بھی میں اور آپ بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ذکر کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی. پریکٹیکلی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی پڑھنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بتلائے ہوئے جو ہیں ان کے اندر بھی اپنی طرف سے کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رات کو سونے سے پہلے ایک دعا پڑھنے کی ترغیب دی تھی کہ جب تم اپنے بستر پہ چلے جاؤ تو پھر تم نے یہ دعا پڑھنی ہے. وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سکھلائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ ذرا وہ دعا سناؤ تم، وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ تو اس نے جب وہ دعا سنائی تو اس میں اس نے ایک غلطی کی. اس نے ایک غلطی یہ کی کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. تو اس نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی نبی کا کے الفاظ، نبی کا کی جگہ پہ اس نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، فرمایا نہیں، ایسے نہیں، جیسے میں نے تمہیں کہا ویسے پڑھو کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا. حالانکہ الفاظ کا اختلاف جو ہے وہ بڑا معمولی اختلاف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو پسند نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کا ایک رول اور ایک ضابطہ کیا ہے کہ ویسے کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھلایا. اب میں یہاں پر ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن یا تو الفاظ چینج کر دیتے ہیں یا پھر ذکر کی کیفیت تبدیل کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملکوں کے اندر کئی لوگ مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد وہ مسجد کے اندر لائٹس آف کر دیتے ہیں اور اپنے اوپر جو انہوں نے رومال وغیرہ سر پہ لیا ہوا ہو اس کو وہ اپنے اوپر اس طرح کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس رومال کے اندر چھپا دیتے ہیں. چھپا کر پھر وہ ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ کیفیت جو ہے لائٹس آف کر کے، یہ کہاں سے آئی؟ دین میں اس کیفیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے من گھڑت کیفیت ہے. اور پھر اس طرح اپنے آپ کو چھپا کر پھر ذکر کرنا، اس کی بھی کوئی اس کا کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں. نارملی آپ نے کوئی رومال پہنا ہے ویسے پہنے رکھیں، یا آپ نے ٹوپی پہنی اسی پر اکتفا کر لیں. نہیں، باقاعدہ وہ اپنے سر کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ من گھڑت ہے، یہ بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، من گھڑت ہے. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک خاص طریقہ ان کا. پہلے جو بندہ مراقبہ کرواتا ہے مصلی پہ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں پہلے آپ نے یہ یوں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا بھی خاص ان کا طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب تم نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر 100 مرتبہ یہ پڑھوانے کے بعد پھر کہتے ہیں اب تم یوں کہو، اللہ 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 اللہ. اس کا بھی ان کے خاص طریقہ ہے پڑھنے کا. اب یہ جو ذکر ہے یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ اور یہ ذکر الا اللہ یا اللہ اللہ یہ ثابت نہیں میرے عزیز بھائی. الا اللہ کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی ذکر نہیں ہے. آخر میں ہو بھی ہوتا ہے. ہاں پھر یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہو بھی کرتے ہیں آخر میں. چوتھا جو طریقہ ہے نا وہ پھر کرتے ہیں ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں. یہ دین کے اندر یہ ذکر اللہ کے گھڑے ہوئے طریقے ہیں جو نہ اللہ رب العزت نے بتلائے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اختیار کیے، نہ آپ نے ان طریقوں کی تعلیم دی اپنے صحابہ اکرام کو. ورنہ اگر یہ طریقے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مسجد نبی کے اندر بیٹھتے تھے نا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ. اپنے صحابہ اکرام کو آپ نمازیں بھی پڑھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے مراقبہ نہیں کیا، نہ کروایا اپنے صحابہ اکرام کو.
تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ذکر اللہ ویسے کریں جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں سکھلایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ جو اشارہ ہے نا کہ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے کہ تم لوگ مزدلفہ میں بیٹھ کر بھی جب اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو اس کے اندر بھی تم ڈنڈی مارتے تھے اور ڈنڈی مار کر تم گمراہی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ ڈنڈی کیا تھی؟ وہی جو کہتے تھے الا شریکن تملکہ، شرک کے الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کرتے تھے تلبیہ کے اندر، تو یہ ان کی گمراہی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنی طرف سے اگر کوئی طریقہ ایجاد کریں گے کسی بھی عبادت کا تو وہ کیا ہوگی؟ وہ گمراہی ہوگی۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کل بدعۃ ضلالہ، دین کے اندر جو بھی نیا طریقہ ایجاد کیا جائے گا دین کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے ہم سیکھیں۔ اور یہ ہمارا یہ جو حلقہ ہے اس کا بھی، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے اللہ رب العزت کی، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اذکار کیسے کرنے ہیں، اور باقی عبادات ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ایجاد کیے ہوئے جو طریقے ہیں کسی بھی عبادت کے وہ یقینی طور پر مردود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اللہ نے حکم دیا کہ پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اصل میں جو مشرکین مکہ تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ تک جا کر مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے، کئی لوگوں نے حج کیا ہوگا تو جب مکہ مکرمہ میں 8 ذو الحج کو جاتے ہیں، منا میں پہنچتے ہیں پہلے، پھر 9 ذو الحج کو منا سے عرفات جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہوئے مزدلفہ میں ایک رات رکتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن 10 ذو الحج کو واپس منا میں آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ منا میں جاتے، منا سے آگے پھر مزدلفہ میں جاتے، کیونکہ مزدلفہ پہلے ہے، عرفات بعد میں ہے، جو کہ حدود حرم سے بھی باہر ہے۔ تو وہ چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر تھا، وہ کہتے تھے نہیں ہم نے تو حرم کے اندر ہی رہنا ہے، ہم نے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلنا، تو وہ عرفات میں جانے کی زحمت ہی نہیں کرتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم نے لوٹنا ہے وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی جہاں سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عرفات میں جائیں، وہاں باقاعدہ وقوف کریں اور عرفات میں وہ رکیں اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کریں، اس کے بعد وہاں سے لوٹے تو تم سب نے وہاں سے لوٹنا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں اور اپنی خطاؤں کی بخشش بھی طلب کرنی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینی طور پر اللہ رب العزت بہت ہی معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب عبادت کر رہا ہو تو کسی بھی عبادت کے دوران اس کو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اپنی کمی اور کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر بھی نماز جیسی ایک عبادت جو کہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ کون سے الفاظ پڑھتے تھے؟ کس کو یاد ہے؟ مغفرت والی جو دعا جو رکوع میں بھی پڑھنی چاہیے اور سجدے میں بھی پڑھنی چاہیے۔ نہیں، رب اغفر لی وتب علی، یہ دعا نہیں، یہ کسی نے ابھی، ہاں جی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا پڑھتے تھے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔
اس دعا کو یاد کر لو میرے بھائیو، کسی کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لو۔ المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو رکوع اور سجدے میں صرف ایک ہی دعا یاد ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، حالانکہ ان دو دعاؤں کے علاوہ اور کئی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔ تو ان دعاؤں کو، متنوع دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ان دعاؤں کو چینج کر کے پڑھنا چاہیے۔ کبھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں رکوع میں، تو کبھی اس کی جگہ پہ آپ پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور کبھی اس کی جگہ پہ آپ پڑھیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی چینج کریں آپ۔ چینج کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی توجہ رہے گی، آپ توجہ سے، انٹینشن آپ کی نماز کے اندر رہے گی، اور آپ خود جب جان بوجھ کر دعائیں چینج کریں گے اور مسنون دعائیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ نماز کے اندر، خشوع خضوع آپ کو نصیب ہوگا، جو کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز کے اندر خشوع جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک کو مکمل کر لو، یعنی حج کے احکام کو مکمل کر لو۔ ہوتا کیا ہے کہ 10 ذو الحج کو، جس طرح میں نے پہلے کہا، مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلنا ہے مزدلفہ سے، پھر مینا میں آنا ہے، اور یہ 10 ذو الحج کا جو دن ہوتا ہے، اس میں حج کے بڑے احکامات ادا کرنے ہوتے ہیں، جو ٹوٹل 5 احکامات۔ سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد اپنا سر منڈوانا، اور اس کے بعد سر منڈوانے کے بعد پھر احرام اتار دیں، غسل کر کے پھر آپ دوسرے کپڑے پہن کر پھر آپ خانہ کعبہ میں آئیں، طواف افاضہ کریں، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ کریں، یہ چوتھا عمل۔ اور 5واں عمل صفا مروہ کی سعی کریں۔ جو حج تمتع کرنے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس نے عمرے کے اندر سعی کی تھی، حج کے اندر بھی وہ سعی کرے طواف افاضہ کے بعد۔ ہاں البتہ جو حج افراد کر رہا ہے، اگر اس نے پہلے سعی کر لی ہے طواف قدوم کے ساتھ، تو اب حج کے موقع پر طواف زیارہ کے بعد 10 ذو الحج کو اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حج قران کرنے والا جو شخص ہے، اگر اس نے عمرے والے طواف کے بعد سعی کر لی ہے، تو اب طواف افاضہ کے بعد اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی حج تمتع کے اندر صفا مروہ کے درمیان سعی 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ عمرے میں اور ایک دفعہ حج میں، 10 ذو الحج کو طواف افاضہ کے بعد۔ اور طواف اور حج قران اور حج افراد، یہ جو 2 قسم کے حج ہیں، ان کے اندر سعی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، سعی 2 مرتبہ نہیں کرنی پڑتی۔ اگر آپ نے پہلے کر دی ہے تو بعد میں نہیں کرنی، اگر آپ نے پہلے نہیں کی تو بعد میں کر لیں، یعنی ایک ہی دفعہ آپ کو سعی کرنی ہوگی، ایک سعی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم یہ سارے احکام ادا کر لو تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت کا۔ ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں جب لوگ 10 ذو الحج کو حج کے احکام سے فارغ ہوتے تھے اور مینا میں اکٹھے ہوتے تھے، تو مینا میں اکٹھے ہو کر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہانیاں شروع کر دیتے تھے اپنے آباء و اجداد کی۔ ہمارا باپ دادا یوں تھا، ہمارا باپ دادا یوں تھا، اس کا یہ قصہ تھا، اس کا یہ قصہ تھا، ان کی تعریفیں کرتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم جاہلیت کے دور میں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، تو اب اسلام آ چکا ہے، اب اپنے آباء و اجداد کی کہانیوں کو چھوڑو۔ اب حج کے احکام ادا کرنے کے بعد جتنے دن تم نے مینا کے اندر رہنا ہے، تو مینا کے اندر تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اور اس اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تکبیرات ہیں، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق ہیں، 11 ذو الحج، 12 ذو الحج، 13 ذو الحج۔ تو ان ایام کے اندر بار بار تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے حجاج کرام کو کہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ ایک تو یہ تکبیرات مراد ہیں، دوسرا چونکہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 11 کو بھی 12 کو بھی، 2 دن ضروری ہیں اور تیسرا دن آپشنل ہے، تو ان 2 یا 3 دنوں کے اندر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تینوں جمرات کو۔
پہلے چھوٹے جمرہ کو، پھر درمیانے جمرہ کو، پھر بڑے جمرہ کو. تو ہر جمرہ کو ایک ایک کنکری مارتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرو. جب رمی کر رہے ہو تب بھی اللہ کا نام، اور بلکہ رمی اسی لیے مشروع کی گئی ہے. یہ جمرات کو کنکریاں مارنے کا حکم ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہاں پر آپ کیا کریں، اللہ کا نام بلند کریں. یہ نہیں کہ وہاں پر شیطان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ادھر سے کنکری ماریں اور ادھر سے اپنی زبان سے شیطان کو وہ گالم گلوچ کریں جس طرح کے جاہل لوگ کرتے ہیں. نہیں، وہاں پر اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اللہ کا ذکر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے. اس کے علاوہ تسبیحات پڑھنا، دعا کرنا وغیرہ، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، توجہ میری طرف رکھیں. دو قسم کے لوگ. پہلی قسم کے لوگ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر دے دے. یعنی بس دنیا کے متعلق ہی سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں مال دے دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں پراپرٹی دے دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی گاڑی دے دے، اچھا مکان دے دے. بیوی بچوں کا سوال کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں کا سوال کرتے ہیں، آخرت کا سوال نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا جو صرف دنیا کا سوال کرتا ہے نا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. جو دنیا کا سوال کر رہا ہے تو اس کو دنیا ہی ملنی ہے، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنا. ایک قسم کے یہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف ان کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، دنیا کی سہولیات اور دنیا کی آسائشیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. لیکن اس کے ساتھ دوسری قسم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا. تو یہ دوسری قسم کے لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں، پلس وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا، دوسری قسم کے لوگ جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں. اور یہ جو دعا ہے یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ جو حسنہ کا جو لفظ ہے نا، اس میں ہر قسم کی بھلائی آتی ہے، جو بھی اچھائی ہو. مثلا کھلا بابرکت وافر مقدار میں رزق، یہ حسنہ کے اندر شامل ہے. نیک بیوی حسنہ کے اندر شامل ہے. نیک اولاد حسنہ کے اندر شامل ہے. صحت اور عافیت اور تندرستی حسنہ کے اندر شامل ہے. یہ دنیا میں. اور آخرت میں کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات مل جائے، یہ حسنہ میں شامل ہے. اور آسان حساب و کتاب ہو، حسنہ میں شامل ہے. نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، حسنہ میں شامل ہے. پل صراط پر سے پرامن طریقے سے گزار دیا جائے، کیونکہ جنت پل صراط کے بعد آئے گی، تو یہ بھی حسنہ میں شامل ہے. جنت میں داخلہ مل جائے، یہ بھی حسنہ میں شامل ہے. جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، یہ بھی حسنہ میں شامل ہے. المہم یہ ہے کہ انسان جب یہ دعا مانگتا ہے نا، تو وہ دنیا کے اندر بھی تمام کی تمام اچھائیوں کا سوال کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی وہ تمام کی تمام اچھائیوں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر جو دعا ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ کو معلوم ہے کہ طواف کرتے ہوئے کوئی اور دعا خاص نہیں ہے، لیکن ایک دعا خاص ہے، اور وہ یہی ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک پہنچنے تک اس بیچ میں آپ نے صرف یہی دعا مانگنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دعا مانگتے تھے. جیسے ہی رکن یمانی کو کراس کرتے، اس کے بعد حجر اسود تک پہنچنے تک
درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جبکہ آپ لوگ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لوگ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان لوگ پتہ نہیں کیا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس مقام پر اس دعا سے بہتر اور افضل کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا عقیدہ ہے یہ، اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو اسوہ حسنہ مانتے ہیں، بہترین نمونہ مانتے ہیں ہر عبادت کے اندر۔ تو اگر بہترین نمونہ مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی سے حجر اسود تک اور کوئی دعا نہیں مانگی، آپ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ بہتر آپ طریقہ جانتے ہیں طواف کرنے کا اور عبادت کرنے کا اور دعا مانگنے کا؟ یعنی جہالت کی انتہا ہو گئی، اور پھر لوگ اونچی اونچی آواز سے گروپوں کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ رب سے دعا مانگو تو کیسے مانگو؟ تضرعا، عاجزی کے ساتھ، خفیہ، اور چپکے چپکے مانگو، یعنی ایسے جیسے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے بس، اور کوئی بھی نہیں سن رہا اور کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں گروپوں کے اندر جناب کئی تو معلم ہوتے ہیں وہاں پر، وہ ان کے پیچھے پورا گروپ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ معلم بھی اللہ معاف کرے اتنے جاہل ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں دعا کے اندر، اور ان کے پیچھے چلنے والے جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطیوں پہ غلطیاں، جیسے مکھی پہ مکھی مار رہے ہوتے ہیں، یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے نا، جو دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اکثر و بیشتر دعا یہی ہوتی تھی، ہمیں بھی بار بار یہی دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتی۔ اور میں نے پہلے کہا کہ بڑی جامع دعا ہے، تمام کی تمام اچھائیاں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، وہ ساری کی ساری اچھائیاں اور ساری کی ساری خیر و بھلائی وہ ایک لفظ کے اندر موجود ہے، حسنہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس سے جو یہ کماتے ہیں، یعنی ان کو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب بے شمار ملے گا۔ اللہ رب العزت وافر مقدار میں اپنے فضل و کرم کے ساتھ بہترین اجر و ثواب اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، پھر فرمایا کہ تم نے چند گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ چند گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، 11، 12 اور 13۔ ان ایام تشریق کے اندر تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد خاص طور پر تکبیرات ہیں۔ یہ جو حجاج ہیں وہ بھی، جو مینا کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی، اور اسی طرح جو عام لوگ ہیں، میں اور آپ جو ہم وہاں نہیں، مکہ مکرمہ میں موجود نہیں، حج کے لیے وہاں نہیں گئے ہوئے، جہاں کہیں بھی ہیں، ہم بھی ایام تشریق کے اندر فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھیں، اور اسی طرح عموماً چلتے پھرتے بھی ہم تکبیرات پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب بازار میں جاتے تھے تو یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھتے تھے، پھر بازاروں میں موجود لوگ بھی ان کی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھتے، تو اس طرح بازار جو ہیں وہ تکبیرات کی آوازوں کے ساتھ گونج اٹھتے تھے۔ ایک ماحول ہوتا تھا اس دور کے اندر تکبیرات پڑھنے کا، جو اس دور کے اندر نہیں پایا جاتا، افسوس کے ساتھ۔ تو یہ معنی ہے کہ چند گنتی کے دنوں کے اندر اللہ کو یاد کرو، تسبیحات پڑھو، تکبیرات پڑھو، دعا مانگو۔ پھر فرمایا فمن تعجل فی یومین، پھر جو بندہ جلدی کرے 2 دنوں کے اندر، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ صرف 11 ذو الحج کو اور 12 ذو الحج کو 2 دن صرف مینا میں رہے، اور 12 ذو الحج کو مینا میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد جو شخص مینا کو چھوڑ کر مکہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو بھی جلدی کرے گا 2 دنوں کے اندر ہی، لا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔
لیکن ومن تأخر، اور جو لیٹ ہو جائے یعنی وہ 13 ذو الحج تک وہاں پر رہے، مزید ایک دن وہاں پر قیام کرے، اور 13 ذو الحج کو پھر وہ زوال کے بعد کنکریاں مارے اور اس کے بعد وہ منا سے نکلے، تو فرمایا فلا اسم علیہ لمن اتقى، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ 2 دن کے بعد منا سے واپس آنا جائز ہے، لیکن تیسرا دن بھی منا کے اندر رہنا اور تیسرے دن بھی جمرات کو کنکریاں مارنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سارے کے سارے مرنے کے بعد قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا، جہاں پر اللہ رب العزت نے تمہارا حساب و کتاب لینا ہے۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ چلیں، میرے پاس میں 2 سوال بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یہاں سے اللہ رب العزت منافقوں کی کچھ صفات ذکر کر رہے ہیں، اور وہ 5 صفات ہیں ٹوٹل، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ منافقوں کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر ذکر کی ہیں، 3 آیتوں کے اندر۔ اور یہ منافقوں کی صفات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے بچ کے رہیں، ان منافقوں سے، کیونکہ یہ منافق اگرچہ زبان سے دین اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے باطن کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، تو یہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف یہ چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ان سے آپ الرٹ رہیں، منافقوں سے الرٹ رہیں، اور جو صفات، یہ 5 صفات منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں، مسلمانوں تم نے اپنے اندر یہ صفات نہیں پیدا کرنی، اپنے اندر یہ صفات نہیں آنے دینی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی لگیں گی۔ یعنی جب وہ گفتگو کرتے ہیں نا دنیاوی معاملات میں، تو ایسی زبردست گفتگو کرتے ہیں کہ اگلے بندے کا دل جیت لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو تو وہ جانتے ہیں، دنیاوی معاملات پر بڑی ان کی معلومات ہوتی ہے، ان کی انفارمیشن ہوتی ہے، اپنی معلومات اور اپنی انفارمیشن کے مطابق وہ چونکہ زبان چلانا جانتے ہیں، تو جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کو ان کی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوں گی، لیکن یاد رکھنا ان کے دھوکے میں نہیں آنا، ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اچھا، یہ پہلی صفت۔ دوسری، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ایک تو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، دنیاوی معاملات میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کو گواہ بناتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس بات پر جو اس کے دل میں ہوتی ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، یہ بات اس طرح سے، یعنی صرف بات اکیلی بات ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے۔ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے منافق، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرے، یہ دوسری صفت، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اور تیسرا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت ہی سخت قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے۔ منافق کی صفات میں سے ایک صفت، آپ کو معلوم ہے نا کہ منافق کی 4 صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ جھگڑے سے متعلق ہے، کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو جھگڑے میں شدید سخت انداز میں جھگڑا کرنا، جس میں وہ گالی گلوچ بھی کرے، یہ نشانی کس کی ہے؟ یہ منافق کی ہے۔ یہ وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جب بات کرے گا اس کی بات آپ کو بڑی بھلی لگے گی، وہ قسمیں بھی کھائے گا، جھوٹی قسمیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑا ہی شدید قسم کا جھگڑالو ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جو سب سے مبغوض ترین انسان ہے، ناپسندیدہ انسان جو ہے نا اللہ رب العزت کو،
وہ کون سا ہے؟ جو سخت قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے، بات بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ یہ 3 صفات ہو گئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے آگے، کیونکہ اب شاید 3 منٹ باقی ہیں شاید، اور میرے پاس 2 سوالات بھی ہیں، تو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی جو آگے جو آیات ہیں منافقوں کے متعلق تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ پہلا سوال جو ہے وہ نماز استسقاء کے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزارت الاوقاف کی طرف سے ایک لیٹر جاری کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ پھیل چکا ہے عام طور پر، کہ کل 8 نومبر کو نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ یہ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استسقاء بالکل بعینی ہی ویسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہوتی ہیں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 زائد تکبیریں ہوتی ہیں قرات سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کے بعد، جیسے عید کی نماز پڑھی ویسے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، اور اس کے بعد وہ دعا مانگیں گے۔ تو خطبے اور دعا کے دوران انہوں نے کیا کرنا امام صاحب نے، کہ وہ اپنا رخ قبلے کی طرف چینج کر لیں گے، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں گے، اور پھر وہ اپنی کیفیت کو تبدیل کریں گے۔ مثلا اگر چادر پہنی ہوئی ہے اوپر، تو چادر کا دایاں حصہ بائیں طرف اور بایاں حصہ دائیں طرف، یعنی چادر کو پلٹیں گے۔ اگر بشت پہنی ہوئی ہے تو بشت کو بھی پلٹیں گے۔ یہ جو پلٹنا ہے نا، یہ اصل میں تفاعل ہے۔ تفاعل مطلب ایک اچھی فعال ہے، کہ جس طرح اللہ ہم اپنی حالت کو تبدیل کر رہے ہیں، اللہ تو بھی ہمارے حال پہ رحم فرما، اور ہماری جو خشک سالی کی جو حالت ہے اس کو ختم کر کے اے اللہ ہم پہ بارش نازل کر دے۔ تو یہ نماز استسقاء ہے۔ آخری جو بات ہے نا، وہ ہے عمرہ کرنے جانا ہے۔ عورتوں کے چہرے کے نقاب کے بارے میں بتا دیجئے، ماسک پہن کر عمرہ ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے لیے احرام کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنتقب المرأۃ ولا تلبس القفازین، نہ تو وہ نقاب پہن سکتی ہے اور نہ ہی وہ گلوز پہن سکتی ہے، دستانے بھی نہیں پہن سکتی۔ تو نقاب پہننے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تاہم عورت جب غیر محرم مردوں کے سامنے ہوگی تو اپنے چہرے کے اوپر وہ اپنی چادر کو لٹکا کر، جس کے ساتھ اس نے پردہ کیا ہوا ہے، یا حجاب کو لٹکا کر وہ پردہ کرے گی اپنے چہرے کا، اور اس کے ساتھ اگر وہ کپڑا اس کے چہرے کو ٹچ بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پردہ کرنے کی پابند ہے، لیکن نقاب نہیں پہن سکتی۔ جو نقاب آپ جانتے ہیں خاص ہوتا ہے، جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔